السلام علیکم۔ پارہ نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو اس کا دوہرا عرض دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیارے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو کہ اس کے دل میں بیماری ہے، وہ لالچ میں پڑ جائے، اور مناسبت طریقے کے مطابق بات کہو، اور تم اپنے گھروں میں جمی رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح دکھلاتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کرو اور تم کو پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیت اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ بے حد جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر ان کے لیے اس میں اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور اپنے بھی احسان کیا کہ اپنی بیویوں کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی غرض تمام کر چکا تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی غرض تمام کر لیں، اور اللہ کا حکم ہونے والی ہی تھا۔ پیغمبر کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان پیغمبروں کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔ پیارے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ، اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کے ستانے کو نظر انداز کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت لازم نہیں جس کا تم شمار کرو، بس ان کو کچھ سامان دے دو اور خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی وہ بیویاں جن پر مہر آپ دے چکے ہو، اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی مملوکہ ہیں جو اللہ نے غنیمت کے طور پر آپ کو دی ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو آپ نے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرطے کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہیں۔ وہ خصوصیت صرف آپ کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے مومنوں کے لیے۔ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی
لونڈیوں کے باب میں فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان میں سے جس کو چاہو دور رکھو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو دور کیا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرو، تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہ ہوں گی اور نہ اس پر راضی رہیں گی جو آپ ان سب کو دو، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یا درست ہے کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، اگرچہ ان کی صورت آپ کو اچھی لگے، مگر جو آپ کی مملوکہ ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اونٹ سے مانگو، اور طریقہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسولوں کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یا اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کہ بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنی لونڈیوں کے بارے میں، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو انہوں نے بہتان کا اور شریک گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اے پیارے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں تھوڑی سی نیچے کر لیا کریں، اس سے ان کی پہچان جلدی ہو جائے گی تو وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر وہ باز نہ آئیں تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ مدینہ میں بہت کم رہنے پائیں گے۔ پھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب آ لگی ہو۔ شک اللہ نے منکروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ نہ کوئی حامی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے اس کو ان باتوں سے بڑی ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سدھارے گا اور تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو تھامنے سے انکار کیا، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ سبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 6
مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 58 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 34 نمبر پر ہے اور سورہ لقمان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ رحمت والا بخشنے والا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، قسم ہے غیب کو جاننے والے میرے پروردگار کی، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو عزیز کرنے کی کوشش کی ان کے لیے سختی بھرا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ اس چیز کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور وہ خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم کو قیامت کے دن نئے سرے سے بنانا ہے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے ہیں اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو متوجہ ہونے والا ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی۔ اے پہاڑوں، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح کرنے میں شرکت کرو، اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ تم کشیدہ زرہیں بناؤ اور کاڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا۔ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے کی، اور ہم نے اس کے لیے تابع کا چشمہ بہا دیا۔ اور جنات میں سے ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، عمارتیں اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی ہوئی دیں گے۔ یہ اہل داؤد شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو کسی چیز نے ان کو اس کے مرنے کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کی عصا کو کھاتا تھا۔ بس جب وہ گر پڑا تب جنات پر کھلا کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے لیے اپنی مسکن میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب۔ بس انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور چھاؤں کے درخت اور کچھ تھوڑے سے بیڑ تھے۔ یا ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ایسے ہم بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکت رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کی جو نظر آتی تھیں، اور ہم نے ان کے درمیان سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا اور ہم نے ان کو بالکل تیتر بتر کر دیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنا گمان سچ کر دکھایا، بس انہوں نے اس کی پیروی کی مگر ایمان والوں کا ایک گروہ، اور ابلیس کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہ تھا کہ ہم معلوم کر لیں
उन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों से अलग करके जो उसकी तरफ से शक में हैं, और आपका रब हर चीज़ पर निगरां है। कह दीजिए कि उनको पुकारो जिनको तुमने अल्लाह के सिवा माबूद समझ रखा है। वह ना आसमानों में ज़र्रा बराबर इख्तियार रखते हैं और ना ज़मीन में, और ना इन दोनों में उनकी कोई शिरकत है, और ना इनमें से कोई उसका मददगार है, और उसके सामने कोई शिफाअत काम नहीं आती मगर उसके लिए जिसके लिए वह इजाज़त दे। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होगी तो वह पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। वे कहेंगे कि हक बात का हुक्म फरमाया, और वह सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। कह दीजिए कि कौन तुमको आसमानों और ज़मीन से रिज़्क देता है। कह दीजिए कि अल्लाह, और हम में और तुम में से कोई एक हिदायत पर है या खुली हुई गुमराही में। कहिए कि जो कसूर हमने किया उसकी कोई पूछ तुमसे ना होगी, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसके मुतालिक हमसे नहीं पूछा जाएगा। कह दीजिए कि हमारा रब हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान हक के साथ फ़ैसला फरमाएगा, और वह फ़ैसला फरमाने वाला इल्म वाला है। कह दीजिए कि मुझे उनको दिखाओ जिनको तुमने शरीक बनाकर अल्लाह के साथ मिला कर रखा है। हरगिज़ नहीं, बल्कि वह अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। और हमने आपको तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते, और वे कहते हैं कि यह वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। कह दीजिए कि तुम्हारे लिए एक ख़ास दिन का वादा है कि उससे ना एक साथ पीछे हट सकते हो और ना आगे बढ़ सकते हो। और जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते हैं कि हम हरगिज़ न इस कुरान को मानेंगे और ना उसको जो उसके आगे है। और अगर आप उस वक्त को देखो जबकि यह जालिम अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, एक दूसरे पर बात डालता होगा। जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे वे बड़ा बनने वालों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर ईमान वाले होते। बड़ा बनने वाले कमज़ोर लोगों को जवाब देंगे कि क्या हमने तुमको हिदायत से रोका था जबकि वह तुमको पहुंच चुकी थी, बल्कि तुम खुद मुजरिम हो। और कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम्हारी रात दिन की तदबीरों से, जबकि तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह के साथ कुर्फ करें और उसके शरीक ठहराएं, और वह अपनी पेशमानी को छुपाएंगे जबकि वह अजाब देखेंगे, और हम मुनकरों की गर्दन में तौक डालेंगे। वह वही बदला पाएंगे जो वे करते थे। और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो उसके खुशहाल लोगों ने यही कहा कि हम तो उसके मुनकिर हैं जो देकर तुम्हें भेजे गए हो। और उन्होंने कहा कि हम माल और औलाद में ज़्यादा हैं और हम कभी सज़ा पाने वाले नहीं। कह दीजिए कि मेरा रब जिसको चाहता है ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहता है कम कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वह चीज़ नहीं जो दर्जे में तुमको हमारा मुकर्रब बना दे। अलबत्ता जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया, ऐसे लोगों के लिए उनके अमल का 2 गुना बदला है, और वे बाला खानों में इत्मीनान से रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए सरगर्म हैं वे अजाब में दाखिल किए जाएंगे। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में से जिसको चाहता है कुशादा रोज़ी देता है और जिसको चाहता है तंग कर देता है, और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे तो वह उसका बदला देगा, और वह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। और जिस दिन वह उन सब को जमा करेगा फिर वह फरिश्तों से पूछेगा कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे। वे कहेंगे पाक है आपकी ज़ात, हमारा ताल्लुक़ आपसे है, ना कि इन लोगों से, बल्कि ये जिन्नात की इबादत करते थे। उनमें से अक्सर लोग उन्हीं पर ईमान रखने वाले थे। बस आज तुम में से कोई एक दूसरे को ना फ़ायदा पहुंचा सकता है और ना नुकसान। और हम जालिमों से कहेंगे कि आग का अजाब चखो जिसको तुम झुटलाते थे। और जब उनको हमारी खुली खुली आयतें सुनाई जाती हैं तो वे कहते हैं कि यह तो बस एक शख्स है जो चाहता है कि तुमको उनसे रोक दे जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे। और उन्होंने कहा कि यह तो महज एक झूठ है घड़ा हुआ। और उन मुनकिरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कहा कि यह तो बस एक खुला हुआ जादू है, और हमने उनको किताबें नहीं दी थी जिनको वे पढ़ते हों, और हमने आपसे पहले उनके पास कोई डराने वाला नहीं भेजा, और उनसे पहले वालों ने भी झुटलाया, और ये उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे जो हमने उनको दिया था। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो कैसा था उन पर मेरा अजाब। कह दीजिए कि मैं तुमको एक बात की नसीहत करता हूँ, या कि तुम अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाओ, 2-2 और 1-1,
پھر سوچو کہ تمہاری ساتھی کو جنون نہیں ہے، وہ تو بس ایک سخت عذاب سے پہلے تم کو ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی ہے، میرا معاوضہ تو بس اللہ کے اوپر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو باطل مارے گا، وہ چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیز کو دوبارہ لاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے۔ بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ اور اگر آپ دیکھو جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے بس وہ بھاگ نہ سکیں گے اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور اتنی دور سے ان کے لیے اس کا پانا کہاں، اور انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کیا، اور وہ بن دیکھے دور جگہ سے باتیں پھینکتے رہیں، اور ان کی آرزو میں آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے طریقے والوں کے ساتھ کیا گیا۔ در حقیقت وہ بڑے دھوکے والے شک میں پڑے رہے۔ سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 43 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 35 نمبر پر ہے، اور سورہ فرقان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام مرفع بنانے والا، جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4 وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کوئی رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں، اور جس کو وہ روک لے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دے تو آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گیروں کو اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائے۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے۔ کیا ایسا شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا؟ بس اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بس آپ ان پر افسوس کر کے اپنے آپ کو نہ دھلائیں۔ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر ہم اس کو مردہ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، بس ہم نے اس سے اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ اسی طرح ہوگا دوبارہ زندہ ہو اگنا۔ جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت تمام پر اللہ کے لیے اس کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں برباد ہو کر رہیں گی۔ اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے اور نہ جانتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کوئی عمر والا بڑی عمر پاتا ہے اور نہ کسی کی عمر گھٹتی ہے، مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، اور دونوں دریا یکساں نہیں۔ یا میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور یا کھارا کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیز نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو کہ وہ اس میں پھرتے ہوئے چلتے ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو پابند کر دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔
اور اگر وہ سنیں تو وہ تمہاری فریاد پوری نہیں کر سکتے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کریں گے، اور ایک باخبر کی طرح کوئی تم کو نہیں بتا سکتا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس میں سے ذرا بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور آپ ان کو سنانے والے نہیں بن سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا۔ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے دلائل اور صحائف اور روشن کتاب لے کر آئیں، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، تو دیکھو کہ کیسا ہوا ان کے اوپر میرا عذاب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں، اور گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں کو اور جانوروں اور چاپائوں میں سے بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے اور زیادہ کر دے۔ بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف جو کتاب واہیہ کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، بس ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ بیچ کی چال پر ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں شفقت کرنے والے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر کرنے والا ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے آباد رہنے کے گھر میں اتارا۔ اس میں ہم کو نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہم کو اس میں کبھی تکان لاحظ ہوگی، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کو موت آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، اے ہمارے رب، ہم کو نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا؟ اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، تو جو شخص انکار کرے گا اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے رب کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار خسارہ ہی میں اضافہ کرے گا۔ کہہ دیجئے کہ ذرا تم دیکھو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھ کو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا بنایا ہے، یا ان کی آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پر ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں
اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائے تو اس کے سوا کوئی اور ان کو تھام نہیں سکتا۔ بے شک وہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو صرف ان کی بیزاری ہی میں اضافہ ہوا۔ زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال تو بری تدبیریں کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے، تو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہے جو اگلے لوگوں کے بارے میں ظاہر ہوا؟ بس آپ اللہ کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ آپ اللہ کے دستور کو ٹالتا ہوا پاؤ گے۔ کیا یہ وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو عزیز کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ لوگوں کے اعمال پر ان کو پکڑتا تو زمین پر وہ ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 44 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 41 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 36 نمبر پر ہے، اور سورہ جن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، نہایت سیدھے راستے پر۔ یہ خدا عزیز و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے اگلوں کو نہیں ڈرایا گیا، بس وہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ڈوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے ہو رہے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے یکشا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے بن دیکھے ڈرے، تو ایسے شخص کو معافی کی اور باعزت ثواب کی بشارت دے دیجیے۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے ایک کھلی کتاب میں۔ اور ان کو بستی والوں کی مثال سنائیں گے جبکہ اس میں رسول آئیں، جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نصوحت محسوس کی ہے، یقیناً جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نصوحت تمہارے ساتھ ہے کیا اتنی بات پر کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہے۔